حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ قبلہ اختر عباس نجفی غدیری بہت بڑے مادہ خانے اہل بیت ہیں، تو آپ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ محمد و آل محمد کے فضائل سے ہی آپ مسائل ہیں۔ رائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ محمد صلی اللہ پھر بھی کوشش ہے صلوات مل کے بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اجازت ہے مولا کا ذکر شروع کیا جائے، جتنے لمحات بھی دستیاب ہیں حکم کے مطابق۔ میرے عنوان، میرے موضوع کا تعلق اس بی بی کے ساتھ ہے جو محمد کی خلقت کا سبب ہے۔ چونکہ مشہور حدیث ہے کہ میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں اپنے مصطفیٰ محمد کی محبت۔ اس سے بھی مشہور حدیث ہے کہ میں مصطفیٰ نہ بناتا اگر علی مرتضیٰ نہ بناتا۔ اس سے بھی مشہور حدیث ہے میں ان دونوں کو نہ بناتا اگر اپنی کنیز فاطمہ نہ بناتا۔ جتنے لمحات میسر ہیں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نور کو جدا کر سے اس سے نور مصطفیٰ بنایا۔ ثم فتق نور محمد فخلق منہ العرش۔ پھر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس آدھے حصے سے اللہ نے عرش بنایا۔ عرش کی حقیقت کیا ہے؟ عرش کہاں پہ واقع ہے؟ عرش کا انسان کی زندگی سے تعلق کیا ہے؟ عرش ساتویں آسمان پہ واقع ہے۔ تمہارا سجدہ مسجد میں جاتا ہے، مسجد سے کعبہ جاتا ہے، کعبہ سے چوتھے آسمان پہ بیت المعمور جاتا ہے، بیت المعمور سے عرش جاتا ہے، یعنی سارے کعبوں کا قبلہ ہے عرش۔ اور میرے مصطفیٰ کا نور اتنا بلند ہے جہاں پہ سجدے جاتے ہیں وہاں محمد جوتیوں سمیت چلتا ہے۔ بڑی چھوٹی نہیں ہوتی مجلس، جہاں بھی ہو جس انداز سے بھی ہو اس میں چوتھا حاضر ہو، کیونکہ جہاں سیدوں کا ذکر ہو وہاں سادات ضرور تشریف لاتی ہے۔ اس گھر میں مہمان ہے آج محمد و اہل بیت محمد۔ میں صرف خوش فہمی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا بلکہ تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ عرش بنا ہے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ۔ یہ نور اکیلا نور نہیں تھا، اس نور کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ نور کا مصطفیٰ، دوسرا حصہ نور کا علی مرتضیٰ۔ پھر واضح پروردگار ہے ثم فتق نور علی ہے۔ پھر میں نے نور علی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فخلق منہ الملائکہ، جتنے ملائکہ فرشتے بھی ہیں سارے علی کے نور سے بنائے۔
اب فرشتوں میں جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، نردائیل ہے، لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں اللہ نے فرشتے بنائے، جہاں تک فرشتے موجود ہیں۔ حالانکہ فرشتوں کی اتنی زیادہ اقسام ہیں، اللہ نے 2 فرشتے تیرے کندھوں پہ مقرر کر رکھے ہیں، تیرے کندھے پہ ہو یا جنت کا مالک ہو، جتنے بھی فرشتے ہیں سارے بنے علی کا صدقہ ہے، عرش مصطفیٰ کے نور کا صدقہ، فرشتے علی کے نور کا صدقہ۔ اب میں جملہ بی بی کے حوالے سے کہوں، ثم فتح کا نور فاطمہ، پھر میں نے اپنی کنیز فاطمہ کے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فخالق منہ السماوات والارض، پھر میں نے بی بی کے نور سے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے۔ رزق بنتا ہے، رزق خلق ہوتا ہے، رزق پیدا ہوتا ہے زمین سے، اور زمین کا رزق چلتا ہے آسمان سے آنے والی بارش اور موسم کے ذریعے، یعنی اللہ کی پوری کائنات میں جو جہاں جیسا بھی کھاتا ہے بطول کا صدقہ کھاتا ہے۔ میری مجلس ساتھ یاد ہو رہی ہے، نور مصطفیٰ سے عرش بنایا، نور علی سے ملائکہ کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، نور سیدہ سے آسمان اور زمین بنایا، چوتھا نور ہے سرکار حسن بادشاہ کا، ثم فتح کا نور الحسن، پھر اللہ نے سرکار حسن کے نور کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، فخالق منہ اللوح والقلم، پھر اللہ نے سرکار حسن کے نور سے لوح اور قلم کو بنایا، یعنی تقدیر کا مالک حسن بن گیا۔ اب جو بندہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں حاضر اور حسین علیہ السلام کے دربار سے معرفت کا رزق لینے آیا ہے، ثم فتح کا نور الحسین، پھر میں نے نور حسین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو ماتمی بیٹھا ہے، جو عزادار بیٹھا ہے، جو حسین سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے، فخالق منہ الجنت، فرمایا پھر میں نے حسین کے نور سے جنت کو بنایا۔ جنت بنی ہے حسین علیہ السلام کے نور کا صدقہ، جس کے نور کا صدقہ جنت ہو وہ خود حسین کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ جنت جتنی وسیع و عریض ہے، جتنے لمبے چوڑے رقبے پہ ہے، اس کے ایک مالک کا نام حسن، دوسرے کے مالک کا نام حسین، اور یہی وجہ ہے سرکار، بلکہ حدیث قدسی ہے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو ان 5 کی محبت ہے دین کی اصل، ان 5 سے محبت ہے دین کی اصل، بلکہ اصول دین بھی یہی 5 ہے۔ پہلے دین کے اصل کا نام مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے، پھر سیدہ ہے، پھر حسن مجتبیٰ ہے، پھر سید و شہداء۔ جس دل میں ان 5 کی محبت ہے وہ دل اس زمین پہ عرش سے بڑا ہے، اس کی عزت جنت سے بلند ہے، اس کی عزت کعبہ سے بلند ہے۔ اسی وجہ سے آواز پروردگار آتی ہے، کعبہ کا واسطہ دے کے دعا نہ کی کر، مجھے ان 5 کا واسطہ دیا کر، میں جلدی قبول کرتا۔ اور تقدس جو مجلس کا ہوتا ہے، ایک سید تھا، بزرگ تھا، سفید ریش تھا، صدام کا دور آ گیا، اعلان کیا صدام کی حکومت نے بھی، جتنے سید کربلا میں موجود ہیں، خصوصاً جو طالب علم ہیں یا علماء ہیں، اور جو خصوصاً مجتہد ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں کربلا چھوڑ دیں، نہیں تو میں حسین کے دروازے پہ ان کو قتل کر دوں۔ زمانہ مشکل آ گیا، سید تھا، اولاد رسول تھا، اولاد سیدہ تھا، اس کے جگر پہ خنجر چل گئے۔ وہ سرکار حسین کی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں، مولا میں آپ کے کربلا میں پیدا ہوا، میں نے زندگی کا شعور آپ کی کربلا سے سیکھا، پھر میں نے دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم آپ کے دروازے سے سیکھی، پھر میں جوان ہو گیا، جب دین بھی میرے پاس آ گیا، طاقت بھی میرے پاس آ گئی، پھر میں نے آپ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب 80-85 سال کا بندہ ہو گیا، اب در بدر ہوتا بھی اچھا نہیں لگتا، اب تو آپ کی محبت دل میں رکھنے کا فائدہ قریب ہے، قبر قریب ہے، مولا اب آپ مجھے اپنی زدی سے دور کرنے لگے،
مولا آپ کی ذریعے سے دور جاؤں گا میری تو موت واقع ہو جائے گی. رات کو واپس آیا, خواب میں سویا, سرکار حسین خواب میں تشریف لائے. فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے دور نہ ہوں, جہاں تجھے یہ بھیجتے ہیں چلے جا. اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنی زیارت کرواؤں تو اپنے بچے گھر کے سامنے بٹھا کے تو میرا ذکر کیا کر, میں تیرے گھر کو اپنا حرم بنا دوں. جب جہاں جس جگہ بھی ذکر حسین ہوتا ہے, سرکار فرماتے ہیں جتنی دیر اس گھر میں ذکر جاری رہتا ہے وہ میرا حرم ہوتا ہے. اور حرم حسین میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے, چونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا اپنے حسین کے ساتھ. کیونکہ جیسا عشق اللہ کے ساتھ حسین نے کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا. دینے کی بات ہے نا, خدا سے لیتے ہوئے عشق تو ہر کوئی کرتا ہے, خدا سے دیتے ہوئے عشق کرنا بلند منزل پہ فائد ہے. ایک حدیث ہے آیت اللہ پاک مجلسی نے لکھی ہے کہ امام حسین کے حرم کے گرد جو 50 ذراع جگہ ہے, یعنی 50 ہاتھ, 50 ہاتھ دائیں, 50 ہاتھ بائیں, 50 سامنے, 50 پیچھے. فرمایا محمد کی معراج ہوئی تھی عرش پہ, جو ان 50 ہاتھوں کے اندر ہوگا وہ معراج پہ ہوگا. یعنی اگر مختصر کر کے بتاؤں, جو معراج کا رستہ بدل دے اسے حسین کہتے ہیں. حسین سے محبت اس دین کی اصل ہے کہ اس گھرانے سے محبت کی جائے جس کی محبت اللہ نے واجب کی ہے. اور کریم حسین جیسا تو زمانے میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا. حج ایک دفعہ واجب ہے صاحب استطاعت ہے, مگر اس کی شرائط ہے تیرے پاس اتنا رزق ہو, تجھ پہ حج واجب بنتا ہو. پھر مولوی صاحب کا ترلا, حکومت سے اپیل, بینک والوں سے رابطہ کہ کسی طرح ہمارا نام نکلا. اس بار تو حج معطل کر دیا گیا, صرف سعودیہ والوں نے پڑھا ہے, باقی کسی کو پڑھنے ہی نہیں ملے. حالانکہ حج حدود اللہ ہے, وہ بندہ اسے بند نہیں کر سکتا. پھر جاتا ہے تو حج پہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچہ ہو. پھر تو طواف کرتا ہے, صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتا ہے, عرفات میں جاتا ہے, قربانی کرتا ہے, حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا ہے, حلال حرام کا خیال رکھتا ہے, حالت احرام میں رہ کے اس کی ساری پابندیوں پہ عمل کرتا ہے. پھر تو بنتا ہے حاجی, اور تو حاجی بن جاتا ہے, پتہ خدا کو ہوتا ہے کہ حج قبول ہے یا نہیں. ایک حج کا ثواب ہے اتنے سارے عمل سے گزرنے کے بعد. سرکار حسین جیسا کریم کہاں سے ملے گا؟ وہ کہتا ہے تو کربلا نہیں آ سکتا, میں جو تیرے گھر آ سکتا ہوں. اگر تو میری زیارت کرنا چاہتا ہے, اور حسین کی کم از کم زیارت 70 حجوں کے برابر, اور 70 حج مقبول مع الرسول, ایسے 70 حج جو رسول کے ساتھ تو کرے. اس کا عمل کیا ہے؟ میں شب جمعہ گھر کی چھت پہ چڑھ جا, رخ جانب کربلا کر, اور ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. میں تیرا وہی درجہ لکھوں گا جو میرے پاس کربلا آنے والے کا. اور کم از کم ثواب 70 حج مقبولہ مع الرسول, یعنی 70 ایسے حج جو تو نے رسول کے ساتھ کی. اب بتا کریمی کا دربار کہاں بڑا ہے کہاں چھوٹا ہے؟ حسین کے دربار میں بھی تو خدا ملتا ہے. ضروری نہیں تجھے اللہ کے گھر جا کے خدا ملے. حسین ایسا کریم ہے جو کربلا آنے والے کو خدا دکھاتا ہے, اسے ملاتا ہے, اس کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اتنی کریمی, حج پہ جاتے ہوئے ثواب ہے, کربلا سے آتے ہوئے بھی ثواب ہے. چلو ایک تو کریمی حسین کی اور باتیں. مجالس محرم میں مولا کی ڈھیر ساری نوکریاں کرنی ہوتی ہیں. دعا فرمائیے گا میرے لیے, میں آپ کے لیے دعا کو. کتنا کریم ہے سیدہ کلا کربلا کی زیارت.
مخصوص لوگ کرتے ہیں، جو فرقے کی قید سے باہر ہو کے عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ زیارت حسین، امامت حسین، محبت حسین، یہ شرط ہے طہارت نسل کی بھی، طہارت عمل کی بھی۔ اور اس کی محبت کے لیے آپ کو شیعہ، سنی یا کسی فرقے کی ضرورت نہیں، بس دل سے انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر انسانیت کی آخری رمق بھی باقی ہے تو تجھے حسین سے محبت کرنی پڑے گی، بلکہ تجھ پہ اللہ نے واجب کی ہے کہ تو حسین سے محبت کر۔ یہ صرف حسین تو نہیں ہے، یہ اکیلے حسین کی بات نہیں کروانا۔ حسین اگر اکیلا بھی کھڑا تو وہ اپنی ذات میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے، سیدہ بھی ہے، حسن بھی ہے، وہ پنج تن کا نمائندہ ہے۔ اور جو حسین سے ٹکرا رہا ہے وہ صرف حسین کا دشمن نہیں، وہ محمد کا بھی دشمن ہے، وہ سیدہ کا بھی دشمن ہے، وہ علی کا بھی دشمن ہے، وہ حسن کا بھی دشمن ہے۔ اس صراط مستقیم اس زمانے کے کوئی ہے تو وہ یہی ہے، دروازہ حسین ابن علی۔ ایک بندہ تیرے چھٹے امام کے قریب ہے، مولا دعا فرمائیے، محمد مولا دعا فرمائیے، 39 حج کر چکا ہوں اور اس سال 40ویں مرتبہ میرا حج کرنے کا ارادہ ہے۔ سرکار نے تکیے کی ٹیک چھوڑ کے پوچھا، حال زورتا ابا عبداللہ، حج تو 39 بار کر لیا، کربلا حسین کی زواری پہ گیا ہے؟ وہ کہتا اللہ نہیں میرا مولا۔ سرکار نے فرمایا اس کی زیارت نہیں کرتا جس کی زیارت کرنے عرش سے اللہ آتا۔ حالانکہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، مگر پھر بھی چونکہ اس کی دین کی بقا حسین نے بنائی۔ وہ کون سی شریعت تھی جس میں ماں کے ساتھ نکاح جائز تھا؟ وہ کون سی شریعت تھی جس میں بہن کے پردے کا خیال نہیں تھا؟ حسین نے سر دیا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے، تو مصطفیٰ کی ذات پہ بھی تو حق بنتا ہے نا کہ وہ حسین کا حق نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ہو یا علی مرتضیٰ یا ان دونوں کا خدا، وہ سارے شکریہ ادا کرنے ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں۔ اور حسین نے تو دامن بڑا وسیع کر رکھا ہے، تو ہلکی سی محبت دل میں رکھ، وہ نجات کے 100 دروازے کھول دے۔ اول اجر یعطا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا اجر عطا کیا جائے گا۔ ابھی نماز روزہ کسی کی بات نہیں، سب سے پہلا اجر جو حسین کی سبیل لگا کے ماتمیوں کو پانی پلاتا۔ کتنے نجات کے راستے آسان کیے حسین۔ ایک بندہ میدان قیامت میں کھڑا ہوگا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، ہمسائے اس سے کام، کوئی جرم ایسا نہیں جو اس نے نہیں کیا، اور بخشوانے والے کا نام حسین ابن علی ہوگا وہ دل سے عاشق حسین، مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے دانے پہ کھڑا۔ امام حسین القا کریں گے اس کے ذہن میں، یا تو یاد کر تیرے گھر میں ایک درخت تھا، اس درخت کا آدھا سایہ گھر کے اندر تھا آدھا باہر، وہ فلاں مومن جو جنت جا رہا ہے وہ تیرے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کا واسطہ دے میں بخشوا دیتا۔ کتنی آسان کی ہے بخشش حسین، اور حکم دیا گیا کہ سیدہ کے والد سے فضیلت کا جملہ کہو۔ 70,000 گناہگار کھڑے ہوں گے، 70,000 گناہگار جن پہ اللہ جہنم تقریباً واجب کر چکا ہو، اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا نجات کا۔ کیسا گھرانہ نجات کے لیے اللہ نے تیری ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس وقت جناب سیدہ کائنات آگے بڑھے گی، پروردگار آپ نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ کے نام کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا۔ یہ سارے 70,000 گناہگار رکھتے تو محبت میری ہیں، آواز پروردگار آئے گی، تجھے حق عطا کیا ہے، تیرے بیٹے نے شفاعت خرید رکھی ہے، تیرا ایک بیٹا بھی جنت کا مالک ہے، دوسرا بھی جنت کا مالک ہے، تو سفارش کر دے، میں ان سب کے گناہ معاف کر دوں گا، ان کے گناہ نیکیوں میں بدل کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا، مگر مجھے کوئی نہ کوئی سبب تو بتا، کوئی نہ کوئی شفاعت کا طریقہ تو سمجھا۔ میری مخدومہ اپنی چادر اٹھائے گی، چادر اٹھائے گی، چادر اٹھائے گی، اس چادر کے ایک دھاگے سے 70,000 گناہگار پرواز کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ جس کی چادر شفاعت کر سکے، جس کے بیٹے شفاعت کر سکے، جس کا شوہر شفاعت کر سکے، اور جس کا بابا شفاعت کا مالک ہو،
اس بیوی سے محبت کر، یہ وہ گھرانہ ہے، اس کی محبت اگر دل میں ہوئی تو جہنم تجھے جلا نہیں سکے گی، جہنم خود جل جائے گی۔ جب علی اور سیدہ کا عاشق جنت کے دروازے جہنم کے قریب سے گزرے گا تو جہنم کے شعلے سے آواز آئے گی، جوز یا مومن، اے مومن جلدی کر گزر جا، قد اطفا نور و قلابی، تیرا نور میری جہنم بجھا رہا ہے۔ تو جس دل میں آل محمد کی محبت ہو اسے جہنم نہیں جلاتی، اور یہی عمل ہے اس زمانے میں۔ کتنی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال ایسے گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کل کی بات ہے، حسین کا محرم گزرا، سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سانس کا اعتبار نہیں، اپنی سانس کی اتار چڑھاؤ میں علی بسا لے اگر بخشش چاہتا ورنہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ سعودی عرب تیاری کر رہا ہے مولا صاحب و زمان سے جنگ کی، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ آئی ہیں، ہم جنگ کریں گے علی کے آخری بیٹے سے۔ زمین سے مختلف چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ایٹم چھپایا جا رہا ہے، بارود بنایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں زمین کی وجہ سے چلتی ہیں۔ اگر وہ زمین کا اختیار ہی بند کر لے پھر کس سے لڑے گا؟ وہ اللہ کی طرف سے تیرے سانسوں کا مالک ہے، اگر وہ سانس روک دے تو کیسے لڑے گا؟ علی کے دروازے پہ جھک جا اگر نجات چاہتا ہے۔ اس دروازے کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب کی ہے، الا المودۃ فی القربى، میں کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت، یہی مانگتا ہوں کہ قربا سے محبت کرو۔ اگر کوئی بندہ عربی زبان سے واقف ہے تو قربا کا صیغہ واحد مؤنث کے لیے ہے، یعنی ان سے محبت کرو جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ ان سے محبت نہیں کرو گے تو قرآن کے مطابق مجرم ہو جاؤ گے، اور جو قرآن کے مطابق مجرم ہو گیا اس پہ جہنم واجب ہو جائے گا۔ واجب جہنم میں، جو جہنم سے بچا لے یہ وہ گھرانہ ہے۔ انہوں نے بخشش کا سامان بڑا وسیع کر دیا، اس سے بہتر اور بخشش کا کیا سامان ہے؟ اللہ نے جنت میں نہ سورج رکھا ہے، نہ چاند، نہ ستارے، اختیار فاطمہ، بی بی کا اقتدار کتنا ہے، اللہ اکبر، کوئی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، روشنی کا انتظام۔ پروردگار یہاں مصطفیٰ کی امتی صبح شام نماز روزے حج زکوٰۃ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تیری جنت کے لیے۔ یہ جس جنت میں آپ نے ہمیں بلانا ہے وہ اندھیری ہے۔ آواز پروردگار آئے گی، مومن کے مزاج کے دوسرے نام کو جنت کہتے ہیں۔ مومن کا مزاج جیسے چاہے گا میری جنت ویسے ڈھل جائے گی۔ پروردگار مجھے تو سمجھ نہیں آئی، تھوڑی سی وضاحت فرما سکتے ہیں؟ آواز پروردگار ہے، مومن کو ایک لباس عطا کروں، اس کا دل ہوگا یہ زرد رنگ میں ڈھل جائے وہ ڈھل جائے گا، اس کا دل ہوگا یہ سرخ ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ میں نے اتنے پھل رکھے ہیں اپنی جنت میں، مومن کا دل کرے گا شاخ چلے گی اس کی جھولی کے قریب آئے گی، حسب استطاعت وہ لے گا، شاخ واپس چلی جائے گی۔ اتنا خوبصورت اور سہانا موسم میں نے جنت میں رکھا ہے، جیسے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، یہ جنت کا وقت ہے۔ اسی دنیا میں کسی بندے کو آپریشن کا درد ہو یا موت کے بستر پہ ہو، جب یہ لمحہ داخل ہوتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے، چونکہ یہ جنت کا لمحہ ہے۔ ایسے ہی جنت کا ماحول ہوگا جیسے صبح صادق، اس وقت نہ سورج ہوتا ہے، نہ چاند، نہ ستارے، مگر روشنی ہوتی ہے۔ وہ بزرگوار ہے سر، جنت میں اپنے اپنے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور جنت اچانک ایک نور میں ڈھل جائے گی۔ اختیار فاطمیہ، بی بی کا اقتدار کتنا ہے، جنت میں کتنا اختیار ہے۔ جنت لوگ در کے سجدے میں گر پڑے تھے، پروردگار تو نے قرآن میں وعدہ کیا تھا، لا شمس ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ روشنی کا کوئی آلہ، میں اپنی نور سے جنت منور رکھوں گا۔ پروردگار یہ آج جنت میں دھوپ کیسی ہے، اور میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں، میں سچا وعدہ کرنے والا ہوں، میں اپنے وعدے میں کبھی ایفایات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج بھی جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ پروردگار تو روشنی کری، میں ان فاطمہ و علی تدایا بینہما بالکلام، میرے علی اور فاطمہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بطول کے دانت نظر آئے، اس کا نور ہے، جنت منور ہو گئی ہے۔ اور جن کے نور کو جنت برداشت نہ کرے، مولوی کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں۔ اگر تو نے ان سے ہدایت مانگنی ہے تو ان کو اپنے آپ سے بہتر مان، پھر ہدایت ملے۔ اگر وہ تجھ جیسے ہیں تو پھر ہدایت کیوں مانگتا ہے؟
ہدایت مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ہادی کی نو صنف الگ ہو، تیری الگ ہو۔ اس نے بشری لباس میں اس وجہ سے بھیجے تاکہ تجھے تربیت کر سکے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہاں صبح کیسے گزارنی ہے، یہاں شام کیسے گزارنی ہے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے۔ تو جس گھرانے کی مودت کا حکم قرآن نے دیا، صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، محبت نام لے ہوئے کرتے ہیں، مودت وہ کرتا ہے جو اس رستے پہ چل کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، جس کے احترام میں محمد کرسی چھوڑے۔ یہ صرف محمد کرسی نہیں چھوڑ رہا، یہ نبوت کرسی چھوڑ رہی ہے۔ چلے ایک بات کا جواب دے اور میں سلام کروں آپ کو، کیا حضرت محمد کا ہر عمل امت پہ واجب نہیں یا مستحب ہے؟ رسول نے مسواک کیا امت پہ مستحب، رسول نے نماز پڑھی امت پہ واجب۔ اگر مصطفیٰ بیٹی کے احترام میں اٹھتا ہے تو اپنی بیٹی کے احترام میں کیوں نہیں اٹھتا؟ اگر وہ صرف بیٹی سمجھ کے اٹھتا ہے تو پھر شریعت میں یا تیرے پہ اٹھنا واجب ہے یا مستحب؟ تو بیٹی کے احترام میں نہیں اٹھتا۔ مجھے ایک دن رسول پاک نجف مل گیا، میں نے سوال کر لیا، رسول خدا بتائیے تو صحیح، اگر بیٹی کے احترام میں اٹھنا ضروری ہے تو پھر امتی پہ تو بدرجہ اولا بدرجہ اتم واجب ہے کہ وہ بیٹی کے احترام میں اٹھے، کرسی چھوڑے، اسے اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ تو رسول نے فرمایا میں بیٹی سمجھ کے نہیں، اللہ کی حجت سمجھ کے اٹھتا ہوں۔ یہ اقتدار ہے میری سیدہ کا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور، پروردگار آپ نے قرآن میں کہا محمد میرا محبوب ہے، آپ نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں نے زمین و آسمان کے فرش اس لیے بنائے، میں نے مان لیا۔ پروردگار یہ کیسی محبت ہے جو تیرا سب سے بڑا محبوب ہے اس کو باپ کا چہرہ نہیں دکھایا۔ ابھی سرکار دنیا میں نہیں ہے کہ سرکار کے والد عبداللہ سرکار دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ پروردگار یتیم تو کر دیا تھا، یہ کیسا محبوب ہے، تو کیسا اس کا عاشق ہے۔ کبھی 6 یا 7 مہینے کے، زیادہ سے زیادہ روایت میں تو 1.5 سال کے رسول ہوئے تو والدہ کا سایہ اٹھا لیا۔ پروردگار جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے والدین کو سلامت رکھا جاتا ہے۔ آواز پروردگار ہے میں چاہتا نہیں کہ محمد مخلوق میں سے کسی کے احترام میں اٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے میری بات پہنچے جہاں تک میں آپ کو لینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مخلوق میں کوئی ایسا ہو کہ محمد کو ان کے احترام میں اٹھا پڑے، اس لیے میں نے محمد کے والدین کو جلدی دنیا سے اٹھا لیا کہ محمد نہ باپ کے احترام میں اٹھے نہ ماں کے احترام میں اٹھے۔ پروردگار جسے والدین کے احترام میں نہیں اٹھنے دیتا تھا وہ بطول کے احترام میں کیوں اٹھتا ہے؟ فرمایا زمانے کو اس دروازے کی عظمت سمجھا رہا ہوں میں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں جھک کے میں آیت تطہیر پڑھتا ہوں، جس دروازے سے میں بغیر اجازت اندر نہیں گزرتا۔ چلو جملہ بدل کے کہوں شاید مجھے سمجھ آئے میں نے ساری بات کیوں کی۔ جس دروازے کے ذریعے اللہ نے تیری جہنم کی آگ بجھائی، مسلمان اس دروازے پہ آگ لے کے آ گئے۔ مومن ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، تجھے رسول کے گھرانے سے محبت تو ہے نا۔ اگر تو محبت کرتا ہے تو میرے سوال کا جواب دے، کس جرم میں مارا گیا محمد کی بیٹی کو؟ وہ معصومہ تھی، وہ عالمہ تھی، وہ غیر معلمہ تھی، وہ محمد کے علم کی وارث۔ تو آج تک اس فیصلے پہ کھڑا ہے محمد کی بیٹیاں 4 تھی یا 1 تھی۔ بھائی تو 4 مانتا ہے، 4 مانتا ہے، میں 1 مانتا ہوں، میں 1 مانتا ہوں۔ بات بابا جی 4 اور 1 کی نہیں ہے۔ وہ اپنے فرقے پہ قائم رہے، اپنی مسجد میں چلا جا، اپنی مسجد میں قرآن سر پہ رکھ کے بتا کیا 1 راضی گئی ہے امت سے؟ رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد اتنے دکھ آئے، پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ 28 سفر رسول نے دنیا چھوڑی، 3 دن میں کون سا جرم کر دیا تھا کہ مسلمان آگ لے کے دروازے پہ آ گئے؟ اس دروازے پہ بلند بولے لوگ جس پہ محمد آیت تطہیر بھی آہستہ پڑھتے تھے کہ کہیں میرے بطول کے آرام میں مخل جو ہو جائے۔ بی بی نے ارشاد فرمایا فضا دروازے پہ چلی جا، انہیں جا کے بتا اس دروازے کا احترام جبریل سے سیکھو۔
اس دروازے کا احترام اسرافیل سے سیکھو. تم امت ہو میرے پاپا کی، اس دروازے کا احترام میرے پاپا محمد سے سیکھو. اب پاپا میرے دروازے پہ دخل باب بھی آہستہ کرتا رہا. اس دروازے پہ قرآن کی آیت کے مطابق اونچا بولنا حرام ہے، بندے کے عمل ختم ہو جاتے ہیں. پھر رو کے کہتی ہے ہو سکتا ہے 3 دن جو ہو گئے کوئی میرے پاپا کا پرسہ دینے آیا ہو. ملکہ زنجبار دروازے پہ چلی جا، اگر کوئی بندہ پرسہ دینے آئے علی کی بارگاہ میں بھیج. اگر مدینے کی کسی عورت کو احساس ہوا میرے پاپا کے مرنے کا، اسے میری بارگاہ میں بھیج. میں تو اتنی غریب بیٹی ہوں بابا محمد کی، میں چھپ کے مصلے پہ روتی ہوں جو مسلمان اونچا سننے. اللہ اکبر. بابا جی اس سے بڑی غربت کیا ہو سکتی ہے؟ ملکہ زنجبار نے دروازہ کھولا، حیرت سے دروازے پہ دروازہ مار کے بند کر دیا. رو کے کہتی ہے بی بی تیرا اپنا مقدر ہے تو پرسہ دینے والے، مگر اس پرسے کا انداز بڑا نرالا ہے. وہ لکڑیاں ساتھ لے آئے، وہ آگ جلانے کا سامان ساتھ لے آئے، وہ بلند آواز سے باتیں کرتے. رو کے کہتی ہے ملکہ زنجبار تو واپس آ جا، ان لوگوں نے مجھے پاپا کے سامنے دربار میں جاتے دیکھا ہے. اب دروازہ تو نہیں کھولے گی، اب دروازہ خود محمد کی بیٹی کھلے گی. اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے اپنے عقیدے پہ قائم رہے. آ میرے ساتھ چل کے ایک لمحے کے لیے غربت بطول کی سن لے. بی بی دروازہ کھول کے کہتی ہے کون ہے میرے دروازے پہ اونچا بولنے والا؟ یہ خود کا بکواس کر کے کہتا ہے علی کو باہر پھینک دے، نہیں تو ہم تیرے گھر کا احترام نہیں کریں گے. وہ جس وجہ سے احترام تھا وہ محمد مٹی کے نیچے سو گیا. بی بی رو رو کے کہتی رہی علی مصلی عبادت پہ بیٹھا ہے، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. جب تک قرآن کا کام مکمل نہیں ہوتا علی باہر نہیں آتے. یہ بندہ کہتا ہے پھر دروازہ چھوڑ. اس نے بطول کے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگا دی. ایک نے آگے بڑھ کے اپنی لات دروازے پہ ماری، چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے پہلو پہ آیا. رو رو کے کہتی تھی فضا جلدی آ میرا محسن مارا. اللہ جو ماتم کر سکتے بطول کے دکھوں کا. رو رو کے کہتی ہے میرا محسن مارا گیا. ملکہ زنجبار نے شہزادہ محسن کو اٹھایا. میں کیسے جملہ ادا کروں، امتی ہوں میری زبان میں طاقت نہیں. دروازے کے نیچے محمد کی بیٹی، اوپر جلتا ہوا دروازہ، اوپر سے فوج گزر گئی. انہوں نے آگے علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسیاں ڈالی. آخر جملہ غربت بطول کا. انہوں نے اللہ کے شیر کے گلے میں رسی ڈالی. یہ علی کو گھسیٹتے ہوئے گلی میں لے آئے. وہ جو 3-4 منٹ پہلے زخمی ہو کے گری تھی اسے اپنے پہلو کا درد بھول گیا. رو کے کہتی ہے میرا علی کہاں گیا؟ جناب فضا نے بتایا وہ علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو دربار کی جانب لے جا رہے ہیں. کوئی سید بیٹھا ہے مجھے معاف کر دینا. بی بی زندگی میں پہلی مرتبہ دہلیز مصطفیٰ کے باہر قدم رکھا. بی بی نے اپنی چادر کے ساتھ ہاتھ رکھا میں مدینہ برباد کر دوں گی اگر